अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक बहन अपने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट लगाती है कि मेरा भाई 8वें उम्रे के ऊपर जा रहा है, और फिर इस पोस्ट के बाद वही भाई जो 8वें उम्रे पर जा रहा था, जिसके मुतल्लिक ये पोस्ट लगी हुई थी, उसने अपनी बहन को गोलियां मारी। और गोलियां मारने का अंदाज भी सुन लीजिए, पिस्टल की नाली को मुंह के अंदर रखा और फिर डस 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 गोलियां मारने के बाद वहां से फरार हो गया। इस हवाले से पुलिस ने एक एफआईआर का अंदराज किया। हकीकत तो सारी खुल चुकी कि ये गोलियां, ये कत्ल क्या सिर्फ इस पोस्ट पर था या अंदर रंजिश कुछ और थी। उम्रे की पोस्ट एक बहुत अच्छी बात होती है, लोग मुतासिर भी होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। फिर कत्ल की वजह क्या थी, इस पर मैं डिटेल के साथ आज बात करूंगी कि ये वाकया कहाँ पेश आया, पुलिस ने अब तक क्या किया। बलोचिस्तान में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, और बलोचिस्तान का इलाका योब, जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां पर मेजॉरिटी जो है वो बलोच रहते हैं। इस फैमिली में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सरबराह हैं वो खातून हैं और इनका नाम है मुनव्वरा सुल्ताना। मुनव्वरा सुल्ताना जो है, इनके शौहर वफात पा गए और ये जो है अब अपने घर की सरबराह हैं, अपने मामलात को, अपनी फैमिली को, घर को ये खुद संभालती हैं। इनके अल्लाह ताला ने इनको 4 बच्चे अता फरमाए हैं। सबसे बड़ी इनकी एक बेटी है, इस बेटी का नाम है मुसर्रत अजीज। इसके बाद इनका एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अतीक। अतीक शादीशुदा है और मुसर्रत भी शादीशुदा है, दोनों के बाल बच्चे हैं। अब बाकी 2 बच्चे जो हैं वो अनमेरिड हैं। हमारा केस चूंकि मुसर्रत और अतीक से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ इन्हीं का नाम लेंगे और इन्हीं के कैरेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। अब मुसर्रत जो है वो पढ़ी लिखी भी है, ज़हीन भी है। जो तालीम हासिल कर लेता है वो फिर बाशऊर हो जाता है। इसकी शादी हो जाती है एक लड़के के साथ जिसका नाम है मुजम्मिल। शादी हुई, रुखसत हुई, मुजम्मिल के घर चली गई। अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा, औलाद हुई, और शादी के कुछ ही अरसे के बाद मुसर्रत बेवा हो गई। इसके शौहर की डेथ हो गई। इसकी वालिदा भी बेवा थी, लेकिन वो चूंकि 4 बच्चों की माँ थी, बुढ़ापे में हुई, तो लेकिन मुसर्रत जो है वो जवानी में बेवा हो गई। बहुत बड़ा दुख है। अब ये क्या करती थी, जाहिर है जो इसके बच्चे हैं वो जिम्मेदारी किसकी है, किसको तकलीफ होगी। अगर बच्चा भूखा सोएगा तो माँ को तकलीफ होगी, माँ संभालेगी, शौहर तो इस दुनिया से चला गया। अब वहां के हालात वाकयात ठीक नहीं थे, ससुराल के कोई बर्ताव अच्छा नहीं था, शौहर चला गया था कमाने वाला। तो इसने अपने बच्चे उठाए और अपनी वालिदा के पास आ गई कि अम्मी अब मेरा वहां पर कोई नहीं है, शौहर मेरा चला गया है, तो मैं अब आपके पास रहूंगी। माँ ने भी कबूल किया क्योंकि वो इस दुख को देख चुकी थी। वापस आने पर अपनी माँ के घर यानी यहाँ पर जिंदगी गुजारने लगी। अब जो घर के तमाम अखराजात थे, मैंने आपको बताया कि जो इसकी वालदा है वो ऑलरेडी बेवा है, घर की सरबराह खातून है, तो जो घर के अखराजात हैं वो कौन उठाता है? वो अतीक उठाता है, इनका भाई, और एक और भाई है वो उठाते हैं। मिलकर ये दोनों घर का खर्चा चलाते हैं, चूंकि इनका बाप हयात नहीं है। भाई अतीक जो है वो मैरिड है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी वसाइल हैं, उसकी भी जरूरियात हैं, और यकीनन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मर्द को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये सारे मामलात हैं, वो काम करता है। सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी औलाद होती है, बीवी होती है, फिर उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। अब जब ये घर पर आई, इसके बच्चे, इसने भी खाना खाना है, इसके भी मामलात हैं, तो खर्चे जो हैं घर के वो बढ़ गए ऑटोमेटिकली। मुसर्रत चूंकि पढ़ी लिखी थी, ये सब कुछ वो देखती थी और सोचती थी कि या अल्लाह कोई हल निकाल दे। इतने में एक एनजीओ है, उसको मुसर्रत ज्वाइन करती है और वहां पर जॉब करने लगती है। इस एनजीओ का काम ये होता है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। मोस्टली जो वुमेन एम्पावरमेंट की एनजीओज होती हैं, ये खवातीन पर तशद्दुद, खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियां, खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, खवातीन के हकूक व फराइज के लिए काम करती हैं, उनके साथ होने वाली ज्यादतियों पर काम करती हैं। तो ये एक ऐसी एनजीओ थी। अब ये जॉब क्या करती है, ये फंड्स को इकट्ठा करती है। अब आपने जब फंड्स को इकट्ठा करना होता है ना किसी भी इदारे के, फिर आपने सोशलाइज होना है, आपने सियासी लोगों से मिलना है, आपने
سرکاری لوگوں سے ملنا ہے, آپ نے بزنس کمیونٹی کاروباری لوگوں سے ملنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے اور لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تاکہ جہاں سے بزنس ملے, جہاں سے فنڈز ملیں, وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیوز بھی ان کی بنتی ہیں, اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ این جی او کے پلیٹ فارم, سوشل میڈیا اور مختلف جگہوں پر اپلوڈ ہونی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں میں اچھی مارکیٹنگ, ایک اچھا کانسیپٹ ڈکلیئر کیا جا سکے کہ یہ این جی او جو ہے وہ اس طرح سے خواتین کی مدد کرتی ہے. یہ ایک سینیریو ہوتا ہے. اچھا, عتیق جو ہے اس کا بھائی, وہ اس کو منع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آدمی ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں, لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں علاقے میں. اب لوگ مجھے یہ ٹونٹ مارنے لگ گئے ہیں کہ تمہاری بہن کی ویڈیو دیکھی ہے, تمہاری بہن کیا کرتی پھرتی ہے, تمہاری بہن جو ہے اس کو باز کرواؤ, تمہارا ناک نہیں کٹ رہا. اس طرح کے جملے لوگ مجھے بولتے ہیں جس سے میری بڑی بے عزتی ہوتی ہے. تو تم اپنی اس جاب کو چھوڑو, آرام سے گھر پر بیٹھو. نہیں, میں نوکری نہیں چھوڑوں گی, میں نے بہت محنت سے یہ نوکری حاصل کی ہے, یہ میرے بچوں کی روزی روٹی ہے, میرے بچے اس نوکری پر پلتے ہیں, لہٰذا تم مجھے دوبارہ یہ مشورہ نہ دینا کہ نوکری چھوڑو. یہ نوکری میں نے شروع ہی اس لیے کی تھی کیونکہ جب میں یہاں پر آئی تھی تو خرچوں کے بڑے مسائل ہوتے تھے, مجھے باتیں سننا پڑتی تھی, جس کی وجہ سے میں نے پھر جاب کو جوائن کیا ہے. وہ بھی آرگیومنٹ کر رہی ہے اور بھائی بھی منع کر رہا ہے. نتیجتاً کیا ہو رہا ہے, بحث مباحثہ اور جھگڑا. یہ جھگڑا ہو رہا ہے. ایٹ دا اینڈ بھائی نے یہ کہا اپنی بہن سے کہ اس گھر سے باہر دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ اس گھر سے باہر. دل برداشتہ ہوئی مسرت, اپنے بچے اٹھائے, کرائے پر ایک مکان لیا, ٹوٹا پھوٹا جتنا کو لے سکتی تھی, اور وہاں پر بچے لے کے چلے گئی اور زندگی گزارنے لگی. جاب کنٹینیو ہے, سلسلہ چل رہا ہے. اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, گھر کے جو اخراجات ہیں وہ دن بدن ٹائٹ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے دن بدن مہنگائی ہے, معاملات ہیں, اسی طرح حالات چینج ہو جاتے ہیں. وسائل کم ہیں, ضروریات زیادہ ہیں, کرایہ سر پر چڑھ گیا ہے, وہ دے نہیں پا رہی. ظاہر ہے مالک مکان بھی باتیں سناتا ہوگا. زندگی بڑی اجیرن ہے جی. ایک دن اس کو پتا چلا کہ میرا بھائی جو ہے وہ عمرے پر جا رہا ہے, اور یہ اس کا 8واں عمرہ ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے, یہ ایک سٹیٹس لگاتی ہے واٹس ایپ کے اوپر, لکھتی ہے بہن کے پاس گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے اور بھائی عمرے پہ عمرہ 8واں عمرہ کرنے جا رہا ہے. اب یہ سٹیٹس پوری فیملی دیکھتی ہے, خاندان دیکھتا ہے, اور پھر عتیق بھی دیکھتا ہے. جب عتیق بھی دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے اپنی امی سے کہ اس کو گھر بلائیں, اس کو سمجھائیں, بٹھائیں, بتائیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس طرح کا سٹیٹس لگانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, باز آئے. والدہ مسرت کو کال کرتی ہے اور اپنی بہن کے گھر بلاتی ہے جو کہ ممتاز ہے. کہتی ہے بات کرنی ہے, ممتاز کے گھر آ جاؤ. مسرت کہتی ہے ٹھیک ہے, میں خالہ کی طرف آ جاؤں گی, اور ممتاز کے گھر پھر مسرت چلی جاتی ہے. اب وہاں پر اور کون کون ہے سن لیجئے. وہاں پر ہیں جی مسرت جو گئی ہے بہن, عتیق اس کا بھائی, اس کی ماں منورہ, اور ایک بہن اور ہے, اور بھائی کی بیوی یعنی کہ بھابھی عتیق کی بیوی, یہ بھی وہاں پر ہے. اور یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. اب کھانے شانے کا دسترخوان لگ گیا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھانے لگے ہیں. تو اتنے میں اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو, پوری فیملی سمجھاتی ہے کہ یہ تم کام چھوڑ دو, یہ بے عزتی والی بات ہے, گھر پر آؤ, وہاں پر رہو, اپنا مکان ہے, تمہیں کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا, زندگی گزرتی رہے گی, تم بلا وجہ پریشان ہوئی ہو, کیوں اپنے آپ کو تنگی دیتی ہو, تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. کہتی ہے کہ مستحق خواتین کی مدد کرنا میرا مشن ہے, یہ بھلائی کا کام ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں گی, کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی, اس مشن سے میرے بچے پلتے ہیں. صاف انکار کر دیتی ہے. باقی فیملی والے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے, کھانا کھاؤ بھائی, دسترخوان لگا ہوا ہے. اب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈسکشن بھی ہو گئی ہے, فیصلہ بھی ہو گیا, بات ختم ہو گئی ہے, معاملہ ختم ہو گیا ہے. کھانا کھانے کے فوراً بعد عتیق کی بیوی پرس اٹھاتی ہے اور دوسرے کمرے میں چلے جاتی ہے. پیچھے پیچھے اس کے عتیق چلا گیا, جا کر بیوی کے پرس میں سے گن نکالی, پسٹل نکالی, اور باہر آ گیا. باہر آتے ہی دیکھتا ہے بہن کو, مسرت کو, جو کہ اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس آتا ہے, اس کے منہ کے اندر پسٹل کی نالی کرتا ہے, یعنی منہ کے اندر ڈال دیتا ہے پسٹل, اور پھر گولیاں چلاتا ہے. کل 4 گولیاں مارتا ہے اس بہن کو, 2 اس کے پیٹ میں, ایک اس کے منہ کے اندر, اور ایک اس کے کندھے پر, شولڈر پر. یہ 4 گولیاں مارنے کے بعد وہ وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے, اور یہ موقع سے بھاگ جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. پولیس کو کال کی جاتی ہے, پولیس آتی ہے اور ایک ایف آئی آر درج کرتی ہے, اور اس کی مدعی بنتی ہے پولیس کو یعنی کہ اسٹیٹ. اس ایف آئی آر میں 2 ملزمان نامزد کیے جاتے ہیں, جن میں سے ایک عتیق ہے اور دوسرا ملزم یعنی ملزمہ عتیق کی بیوی ہے. عتیق اب تک مفرور ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے,
لیکن عتیق پکڑا نہیں جا رہا. یہ تھا سارے کا سارا وقوع جو آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں میں صلح اور اتفاق رکھے. کب یہ رشتے بدل جاتے ہیں، وہ بہن بھائی جو ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہیں، ایک چارپائی پر سوتے ہیں، ایک کمبل میں سو جاتے ہیں. جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو خیالات، نظریات، چوائسز چینج ہو جاتی ہیں، پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور پھر مختلف قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں. اللہ تمام بہن بھائیوں میں صلح و اتفاق پیدا کرے. تھینک یو.